اس بات کو دوبارہ ذہن میں رکھیے گا کہ اس رات میں ہوتا کیا ہے. تقدیر معین ہوتی ہے، رزق لکھا جاتا ہے، توجہ صاحبان، موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں، بیماری اور صحت کے فیصلے ہوتے ہیں، اولاد کے فیصلے ہوتے ہیں، یعنی کائنات کے امور کے فیصلے ہوتے ہیں. اور کہتے ہیں اس رات کو ہوتا کیا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ امر. یہ وہ رات ہے کہ جب اللہ کا امر لے کر فرشتے زمین پہ اترتے ہیں. تو جب فرشتے امر لے کے آتے ہیں تو وہ امر پہنچاتے کہاں ہیں؟ تو پھر ماننا پڑے گا کوئی ایسا اولی الامر ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، کہ جس تک امر لے کے آتے ہیں. توجہ چاہ رہا ہوں. اور یہ اولی الامر کی ضرورت قیامت تک کے لیے. توجہ چاہ رہا ہوں. پھر یہ صاحب امر کے پاس اللہ کا امر بھیجنے کا سبب کیا ہے؟ دیکھیں اللہ فرماتا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، تم اللہ کے قانون کو کبھی تبدیل نہیں پاؤ گے. یہ قانون بنائے کس نے؟ بولیں بولیں بولیں، اللہ نے بنایا نا. وہ قانون بنانے میں کسی سے مشورہ نہیں لیتا. توجہ چاہ رہا ہوں. اس نے جتنے بھی قانون بنائے کسی سے مشاورت، اگر وہ مشاورت کرے تو اس میں نقص آ جائے گا. اور خدا ہر نقص سے پاک ہے، خدا ہر عیب سے پاک ہے. اس لیے اس نے قانون بنائے ہیں خود. اور دیکھیں یہ ہم لوگ ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں کہ خود ہی قانون بناتے ہیں، اور جو قانون بناتا ہے نا وہ اکثر خود کو قانون سے بالا سمجھتا ہے. قانون بنانے والا قانون توڑتا نظر آتا ہے. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اور پھر جو اگلے آتے ہیں وہ اس قانون میں ترمیم کرنے کا سوچتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں دیکھو مجھے کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں، اور میں کبھی اپنے قانون کو تبدیل نہیں کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ میرے بنائے ہوئے قانون میں کبھی نقص ہوتا ہی نہیں. توجہ چاہ رہا ہوں. جب اللہ کے بنائے ہوئے قانون میں نقص نہیں اور اللہ قانون نہیں توڑتا تو اب یہ اللہ کا قانون ہے. تقدیر وہ معین کرتا ہے، رزق وہ معین کرتا ہے، اولاد وہ معین کرتا ہے، زندگی موت و حیات کو وہ معین کرتا ہے ہر سال کے لیے اپنی مخلوقات کے لیے. لیکن اس نے قانون بنایا ہے، جب تک اس کے بنائے ہوئے مقدر پر صاحب امر دستخط نہیں کرتا وہ اسے نافذ ہی نہیں کرتا. مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ اس کا بنایا ہوا قانون ہے. خالق وہی ہے، رازق وہی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. لیکن اسی کا قانون ہے کہ ہر سال کا سال جو بجٹ بنائے گا جب تک صاحب امر اس پر دستخط نہیں فرمائے گا وہ خدا ہو کر بھی اسے نافذ نہیں کرے گا. توجہ. اسی لیے شب قدر کو فرشتے آتے. توجہ چاہ رہا ہوں. صاحب امر کے پاس مولا اللہ نے یہ معین کیا ہے فلاں 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 کے لیے، اس پر دستخط کر دیجئے تاکہ اللہ اپنے قانون کے مطابق اسے نافذ کرے. تو صاحبان جملہ کہنے کی اجازت چاہتا ہوں. تو گویا شب قدر کی ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ صاحب امر کے اقتدار کی رات ہے. جسے سمجھ آئیے میری بات کی، جس تک میری بات پہنچ رہی ہے. ایک تھکیا ہوا نعرہ اور سنایا جائے. متوجہ صاحبان، نام مولا توجہ میری طرف رکھے گا حضور. یعنی صاحب امر کے اقتدار کی رات. اب سنیں گا معصوم فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، بہتر رات ہے. یہ عدد الف کو معین کیوں فرمایا؟ اس سے کم یا زیادہ کیوں نہیں رکھا؟ معصوم فرماتے ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ جنہوں نے صاحب امر سے اس ظاہری حکومت کو چھینا تھا ان کے اقتدار کی مدت ہے 1000 مہینہ. اللہ کرے میری بات کسی کو سمجھ میں آئے.
تو اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ. گویا اللہ نے سمجھا دیا کہ تم اگر ظاہری حکومت میرے صاحب امر سے چھین بھی کیوں نہ لو، ہر سال میں اپنے صاحب امر کو ایک رات کا اقتدار ایسا دوں گا جو تمہاری ساری حکومت سے افضل ہوگا.